اب قرآن کریم بھی تو بڑی بلیغ کتاب ہے نا، ایسی فصاحتوں اور بلاغتوں کا مجموع ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ اللہ مثال کے طور پہ کس ہدف کے لیے کتنی طلب ہم نے اپنے دل میں رکھنی ہے، یہ اللہ نے ہمیں بذریعہ قرآن پہلے سے سمجھا دیا ہے۔ بہت سارے ہدف ہیں ہماری دنیا کے اندر، ایک بڑا ہدف ہے ہمارا روزی والا، معیشت والا، روزی روٹی والا، کھانے پینے والا، دنیا کی آسائشوں والا، دنیا کی ان رونقوں کے لیے ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ یہ وہی ہدف ہے جس کے لیے ہم بیٹوں کو جوان کرتے ہیں پال پال کر، یہ وہی ہدف ہے جس ہدف کے حصول کے لیے ٹکا ٹکا جوڑ کے ہم لے آتے ہیں اور دکان لگاتے ہیں، اپنی کوئی کاروبار سجاتے ہیں، اپنا کوئی چھوٹا موٹا نظام بناتے ہیں۔ یہ وہی ہدف ہے، اتنی دوڑ دھوپ جس کے لیے ہم نے زندگی خرچ کر دی ہے، اپنے جوان بیٹوں کو وار دیا اس ہدف کے لیے، اپنا سارا روپیہ پیسہ لگا دیا اس ہدف کے حصول کے لیے، اپنی ساری طاقتیں خرچ کر دی اس ہدف کے حصول کے لیے، اپنی ساری محنتیں لگا دی اس ہدف کے حصول کے لیے، اپنے وجود کے تمام وہ جتنی حصے اور صلاحیتیں انہیں خرچ کر دیا اس ہدف کے حصول کے لیے۔ وہ ہدف دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے اور دنیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ساری طاقتوں کو لگا دیا، ہم نے اس کے لیے ساری محنتوں کو لگا دیا، ہم نے اس کے لیے ساری فکروں کو لگا دیا، ہم نے اس کے لیے ساری صلاحیتوں کو لگا دیا، جبکہ اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے بڑے نقطے کی بات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ وہی سورۃ الملک ہے جسے ہم پڑھ پڑھ کے رات کو سوتے ہیں، یہ وہی سورۃ الملک ہے جس سے بڑا پیار کرتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، یہ وہی سورۃ الملک ہے جسے لکھ لکھ کے دکانوں میں لٹکا رکھا ہے، لیکن سورۃ الملک کے پیغام کو بھلا دیا، سورۃ الملک کے بتائے ہوئے ہدف کو ہم نے بھلا دیا، سورۃ الملک کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سورۃ الملک ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا رہی ہے، سورۃ الملک ہمیں اس دنیا کے ہدف کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے، سورۃ الملک ہمیں دنیا کے اندر جینے کا رنگ اور ڈھنگ سکھا رہی ہے۔ وہ کون سا رنگ ہے، وہ کون سا ڈھنگ ہے، وہ کون سی فکر ہے؟ وہ وہی دنیا والی تو فکر ہے، اور جس کے لیے ہم نے اپنی ساری صلاحیتوں اور طاقتوں کو لگا دیا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا، جس کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑ دی، جس کے لیے ہم نے جھوٹ بول لیے، جس کے لیے ہم نے دھوکے کر لیے، جس کے لیے ہم نے خیانتیں کر لی، جس کے لیے ہم نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ناراضگیاں بنا لی، جس کے لیے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، جس کے لیے اپنے لیے اور ساری رات اٹھ کے رونے والے پیغمبر کو ناراض کر دیا، جس کے لیے ہم نے اپنے سارے معاملات کو وہ گڑبڑ کر لیا ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح اس ہدف کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہدف ہے دنیا والا، اس کے لیے طلب بھی میں نے خود مقرر کر رکھی ہے۔ اس دنیا والے ہدف کی طلب یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے تو نے دوڑنا نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے تو نے لپکنا کوئی نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے تو نے اپنی چال کے انداز میں چلنی ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے فَمْشُوا فِي
مناکبہا، اس کے حصول کے لیے تو صرف چل چل کے جانا آہستہ سے کافی قرار دیا۔ مشی چلنے کو کہتے ہیں، یوں آہستہ آہستہ بندہ چلتا جائے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں مشی، چلنا، کہ اسی سے فمشو، آگے ہدف دنیا، کلو من رزقی، آگے ہدف رزق ہے۔ تو طلب اللہ کے قرآن نے کون سی بیان کی ہے؟ طلب اللہ کے قرآن نے جو بیان کی ہے وہ طلب جو ہے وہ یہ ہے، فمشو فی مناکبہا، چاہے تجھے دنیا کے اطراف عالم میں جانا پڑے، چاہے تجھے ملکوں سفر کرنا پڑے، چاہے تجھے بڑے شہروں میں جا کے مارکیٹوں میں سفر کرنا پڑے، وہاں جا کے مال خریدنا پڑے، وہاں جا کے اپنا سارا مال متاع جوڑنا پڑے، چاہے دنیا میں اپنی موڑی اکٹھی کرنے کے لیے پیسے کو جمع کرنا پڑے، چاہے تجھے اس کے لیے وقت دینا پڑے، اللہ کہتے ہیں طلب جو ہے اس کا طریقہ میں تجھے بتا رہا ہوں۔ اگر ہدف آگے دنیا ہوگی تو طلب جو ہے وہ چل چل کے جانا ہوگا، کیونکہ یہ ہدف بڑا کمزور ہے، یہ ہدف وہ ہے جو میری نظروں میں پسندیدہ کوئی نہیں ہے، یہ ہدف وہ ہے جس ہدف پہ میرے محمد نے لعنت کر دی ہے۔ آپ کو بات عجیب لگے گی لیکن میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا الدنیا ملعون، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی نبی ہے جس پہ درود پڑھنے کو میں کہہ رہا ہوں، جس نبی نے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھا دیے۔ یہ وہی نبی ہے جتنے تک نہیں آیا انسان حیوان بن کے جیتا رہا، یہ وہی نبی ہے جتنے تک نہیں آیا دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لیکن جس وقت آفتاب نبوت چمک اٹھا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کو انسان بن کے رہنے کا ڈھنگ آ گیا، دنیا میں جینے کا ڈھنگ آ گیا، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا، جینے کا ڈھنگ آ گیا اور رنگ آ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نبی پہ زور سے درود پڑھو، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی نے فرمایا جس دنیا کے لیے ساری صلاحیتیں لگا دی ہیں تو نے، الدنیا ملعون، یہ دنیا ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ دنیا کی زندگی کے اندر موجود ہے اس ساری چیزوں پہ بھی اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔ ہاں مگر جو چیزیں لعنت سے اللہ نے بچائی ہیں وہ بھی میرے پیغمبر نے بتا دی ہیں۔ فرمایا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، اس دنیا کی لعنت سے بچی ہوئی کوئی چیز اگر ہے تو اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں تو بچی ہوئی ہیں اللہ کی لعنت سے۔ جس طرح مثال یہ دنیا میں اللہ کے ذکر کی محفل ہو گئی، جس طرح دنیا کے اندر اللہ کی یاد کا کوئی طریقہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی یاد دل میں پیدا کرتی ہیں ان چیزوں کو تو اللہ نے لعنت سے بچا دیا، اور جن چیزوں کے اندر اللہ کی یاد نہیں رہتی اور بندہ بھول جاتا ہے اللہ کی یاد کو، اور جس طرح ہم دنیا کمانے میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، نفع اکٹھے کرنے کے اندر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جس طرح دنیا کے مال متاع جوڑنے کے لیے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کے اندر میری یاد والا پہلو نہیں رہتا تو پھر میری لعنت والا پہلو آ جاتا۔ کتنی خطرناک بات، کبھی ہم نے سوچا ہے اس پر کہ جس میں اللہ کی یاد نہ رہے تو پھر اس میں کیا آ جاتی ہے؟ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر کبیر۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے اگر طلب آگے، ہدف آگے دنیا ہے تو طلب چل چل کے جانا ہے، چل چل کے جانا ہے، چل چل کے جانا ہے، لیکن یہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف۔ اللہ اللہ،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ اللہ، کیا نمونے نہیں ہیں آپ کے سامنے وہ سارے نمونے جو اللہ نے دنیا کے طالبوں کے قرآن میں ذکر کیے۔ اللہ اللہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، وقت مرنے کے لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ وہ جو دنیا کے اندر سونے چاندی کی دولتیں اکٹھی کر کر کے محل بنایا، اور پھر جس وقت اس کے اندر جانے لگا، اور سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد جس وقت اس سونے چاندی کے محل میں داخل ہونے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوا، ابھی گھوڑے کا ایک قدم محل کے دروازے کے اوپر آیا ہے اور دوسرا سارا جسم اور قدم باہر ہے گھوڑے کا۔ اللہ نے فرمایا، چلو اسرائیل جا کے دنیا والوں کو دکھا دے، اس پہ موت والا پیغام اور قضا کا فیصلہ جاری کر کے دنیا کو دکھا دے۔ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، وقت مرنے کے لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ جس جنت کے اندر جا کے مجھے قدم رکھ کے ایک نظارہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ ہے۔ اوہ جنت یہ نہیں جو دنیا جوڑ جوڑ کے بناتے ہو، بنگلے یہ نہیں جو دنیا جوڑ جوڑ کے بناتے ہو، محل یہ نہیں جو جھوٹ بول بول کے بناتے ہو، یہ کوئی شے نہیں۔ اصل تو وہ جنت ہے جس کے لیے اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو آگے، وہ ہدف جو ہے وہ بدل گیا۔ پہلے ہدف دنیا تھی تو طلب میں نے رکھی، چل چل کے جانا ہے، دھیان کر کے جانا ہے، وہ بھی کرنا ہے اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، کام بھی کرنے اور نماز بھی پڑھنی ہے، دنیا کا کاروبار بھی چلانا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، دنیا میں مال اکٹھا بھی کرنا ہے اور اپنے لیے آخرت کا خزانہ عبادت والا بھی اکٹھا کرنا ہے۔ ادھر آگے ہدف دنیا والا بنا تو طلب اللہ نے چلا چلا کے کروائی ہے، اور اب دیکھو ہدف بدل گیا، اب ہدف دنیا نہیں رہا، اب ہدف آ گیا جنت والا۔ یہ قرآن کے نکتے ہیں سارے۔ اب ہدف کیا آ گیا؟ بولو ہدف کون سا ہے؟ سارے جانا چاہتے ہو نا، ہاتھ کھڑا کرو، کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اب ہدف جنت والا تو طلب دیکھو فوری اللہ نے لفظ بدل دیے، ہدف جنت کو بنایا تو طلب بھی کیسی بدل کے رکھ دی۔ اب یہ نہیں کہا آگے جنت ہے تو چل چل کے جاؤ، اور جس طرح دنیا میں کہا تھا کہ آگے دنیا ہے تو چل چل کے جاؤ، اب آگے جنت آ گئی ہے تو ہدف کے لیے طلب بھی بدل چھوڑی۔ اب اللہ فرماتے ہیں سارعو الى مغفرت من ربکم وجنہ، اب آگے جنت ہے تو پھر اب تم نے سارعو سرعت سے ہے، وہ تیزی جس کو کہتے ہو، وہ دوڑ دھوپ جسے کہتے ہو، بھاگ بھاگ کے جانا جسے کہتے ہو، لپک لپک کے جانا جسے کہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگے چونکہ طلب جو ہے وہ میں نے جنت رکھ دی ہے تو پیچھے ہدف جنت رکھی ہے تو طلب کو میں نے بڑھا دیا، رفتار کو تھوڑا تیز کرو کیونکہ آگے جنت آ رہی ہے۔ اب لپک لپک کے جاؤ کیونکہ آگے جنت آ رہی ہے۔ اب رات کی نیند بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ
چھوڑ دو کیونکہ آگے جنت آ رہی ہے۔ اب تہجد کے لیے اٹھنا بھی گوارا نہ ہو پھر بھی اٹھ جاؤ کیونکہ آگے جنت مل رہی ہے۔ اب تھکا ہوا جسم ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر لو کیونکہ آگے جنت رکھی ہوئی ہے۔